اسلام پہ موجود ہیں، عرب شریف کے اسلام موجود ہیں، اور بھی کئی ملکوں کے اسلام پہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے سوالات بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہونا چاہ رہے ہوں گے۔ آئیے ایک کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضرت، میرا نام معین اتاری ہے جی، میں ہند کابینہ جو اجمیر شریف کے پاس میں میرا گاؤں ہے جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہند کے اندر جو بینک ہے، ان بینک میں سروس کرنا کیسا جی؟ ہند کے جو بینک ہے جو ٹوٹلی مطلب ہند کے تعلق سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، تو اس میں سروس کرنا، نوکری کرنا گارڈ کی، تو یہ کیسے؟ معین بھائی، ہند اجمیری کابینہ سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو، اور ماشاءاللہ ہند کے کثیر اسلام میں بھی یہاں آ چکے ہیں جی حضور۔ وہاں بھی غیر مسلموں کے بینک ہیں، تو وہاں کام کرنا، انہوں نے یہ آخر میں وضاحت کی کہ ان کی گارڈ کی نوکری ہے، گارڈ، تو گارڈ کی نوکری تو ہم پاکستان میں بھی الاؤ کرتے ہیں، جائز ہے، ان کے لیے بھی نوکری کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے معین بھائی آپ کو، یا جس کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، ان کے لیے جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ پھر چلتے ہیں ہمارے یہاں کے موجود اسلامی بھائیوں کے لیے اور پوچھتے ہیں کہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد وقار عظیم اتاری فرام ساؤتھ افریقہ۔ جی، My question is regarding the cell phone industry. ماشاءاللہ۔ I have two questions. One question is that there are two kind of cell phone available in the market. For example, if somebody enter in the cell phone shop and is buying a cell phone, then if you look at the phone, one phone is 2,000 rupees, and that is copy phone, and other phone is like 10,000 rupees, that is original phone. Okay. So I want to know that we are allowed to sell these copy phones, and other side they are prohibited to import and export from the government of that country also. Okay. And my second question is regarding the repair industry of cell phone. Okay. For example, one customer, he brought a phone in the shop to repair, and we told that customer, if you collect your phone within 3 months, and if you're not coming after 3 months, we will sell your phone. So I will ask Mufti Saab if we are allowed to sell that phone or not. Jazakumullah. ماشاءاللہ، وقار بھائی فرام ساؤتھ افریقہ، جزاک اللہ فار یور کوسچنز۔ مفتی صاحب آپ تو سمجھ گئے ہوں گے سوالات، میں ہمارے ناظرین کے لیے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وقار بھائی جن کا سیل فون انڈسٹری سے تعلق ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، دو سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ کاپی فون بھی بکتے ہیں اور اوریجنل فون بھی بکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثال دی انہوں نے کہ 2,000 روپے کا یا 2,000 رینٹ کا اگر کاپی فون ہے، تو 10,000 روپے کا جو ہے وہ اوریجنل برانڈڈ فون ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں ہم کاپی فون بیچ سکتے ہیں، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے امپورٹ اور ایکسپورٹ اس طرح کے کاپی فون کی اجازت نہیں ہے؟ پہلے سوال کا اردو جواب ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیے، اس سوال کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسمگل ہو کر آتی ہیں، وہ 2-3 طرح کی ہوتی ہیں۔ مثلا بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں شریعت نے اس کو حلال اور پاک قرار دیا ہے، اس کا استعمال جائز قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ڈیزل ہمارے ہاں بعض ملکوں سے اسمگل ہو کر آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ٹیکس سے بچانے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حکومت وقت نے اس کی اجازت نہیں دی ہوتی، لوگ چور دروازے سے لا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے قانون کی خلاف ورزی۔ وہ جو اشیاء ہیں، ان اشیاء کا استعمال کیا ہوتا ہے اور شریعت نے ان پر کیا حکم لگایا ہے۔ وہ اگر حرام چیزیں ہیں، مثلا شراب ہے، تو وہ حرام رہیں گی، خواہ چور دروازے سے آئے یا پراپر طریقے سے آئے، وہ حرام رہیں گی۔ لیکن جو حلال چیزیں ہیں لیکن وہ آئی چور دروازے سے ہیں، اسمگل ہو کر آئی ہیں، ٹیکس سے بچانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں، تو ایسے معاملے میں ایسی چیزوں کا جب وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، خریدنا اور بیچنا شریعت نے منع نہیں کیا، کیونکہ وہ جائز چیزیں ہیں، مباح چیزیں ہیں، ان کا استعمال جائز ہے۔ لیکن قانون روکتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، ہر چیز کی 50 کاپیاں بک رہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے قانون ہوگا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہوگا، ایسی صورتحال عجیب و غریب ہے۔ تو جن ملکوں میں یہ قانون ہے کہ جناب آپ اس چیز کی کاپی یا 2 نمبر نہیں بیچ سکتے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کے